العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت پیارے پیارے بڑے خوبصورت نام ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اور ان ناموں میں جو سب سے پسندیدہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تو اس میں اعظم ہے، اس میں علم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن دو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنی کثرت سے بیان کی ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ صفاتی نام ہے لیکن ان کی اہمیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام جیسی ہے، اور وہ دو نام ہیں رحمان اور رحیم۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات انسان کو بھی منتقل کی ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے، دیکھنے والا۔ تو اللہ بھی بصیر ہے اور انسان بھی بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے، سننے والا۔ تو سنتا اللہ تعالیٰ بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں، سننے میں اور انسان کے دیکھنے میں اور سننے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت لامحدود ہے، انسان کی بصارت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت لامحدود ہے، انسان کی سماعت محدود ہے۔ 2 فٹ کے فاصلے سے سن سکتا ہے، 4 فٹ کے فاصلے سے سن سکتا ہے، 6 فٹ کے فاصلے سے سن سکتا ہے، اور اگر کوئی ذریعہ، کوئی میڈیم بیچ میں ہو جیسے موبائل ہے تو وہ 4000 کلومیٹر دور سے بھی سن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت لامحدود ہے، بصارت لامحدود ہے، بلکہ اس کی تمام صفات وہ لامحدود ہیں۔ انسان بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، انسان کی رحمت محدود ہے۔ اللہ رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان۔ انسان بھی مہربان ہوتا ہے لیکن انسان کی مہربانی بھی محدود ہے، بعض اوقات تو صرف اپنے مطلب کے لیے ہوتی ہے، تو اس کی مہربانی بھی محدود ہے۔ اللہ کی مہربانی لامحدود ہے۔ تو انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارے تو یہ ذہن میں رکھ کر پکارے کہ اس کی یہ صفت جو ہے لامحدود ہے۔ اگرچہ میں بھی دیکھتا ہوں لیکن میری بصارت محدود ہے، میں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے، اس کیڑے کے اندر اس کا جو میدا ہے کیڑے کا، اس میدے کے اندر کیا خوراک گئی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت، سماعت، اس کے رحم و کرم، اس کی مہربانیاں لامحدود ہیں۔ انسان اس کی تخلیق ہے، اس کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اندر آپ اگر ان صفات کو مانتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی اور بھی ہر وقت ہر جگہ سے سنتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ہر وقت ہر جگہ سے اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی دیکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو اس شرک سے بچا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کو، اس کی بصارت کو، اس کی تمام صفات کو لامحدود سمجھا جائے، اور اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی زندہ چیز ہے یا کوئی بے جان چیز ہے، کوئی جاندار چیز ہے، کوئی بے جان چیز ہے، کوئی انسان ہے، کوئی ہستی ہے، اگر اس ہستی کے اندر بھی آپ نے اگر یہ صفات مان لی کہ یہ صفت کسی اور ہستی کے اندر بھی ہے تو یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا، سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے، اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا بخش دے گا، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔